عرض کر رہی تھی کہ جب بجٹ آتا تھا تو وہ سالانہ آتا تھا، عوام کی نظریں اس پہ ہوتی تھی. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اب ہفتہ وار آ رہے، کیونکہ ہر ہفتے جمعے کے دن پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کی شرح ہے اسی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب اگر اس بجٹ کی طرف ہم دیکھیں تو اس میں وہ جو سروے آیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ تقریباً جو غربت کی وہ شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے غربت کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ غربت کی اس نے جو وہ سٹیٹ رکھی ہے، انہوں نے رکھا ہے کہ 8,4600 سے جس کی آمدنی ہوگی وہ غریب ہوگا، جیسے ہی وہ 4700 پہ جائے گا وہ امیر ہو جائے گا. تو یہ بھی ذرا بتایا جائے کہ 8,4600 پہ کتنا ایک بندہ کیا کرے گا؟ اس کا تو ایک مہینے کا جو بجلی کا بل ہے یا گیس کا ایک ہی بل وہ دے سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے غریب عوام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہم اس بجٹ کے ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 7 سے 10% اگر ہم تنخواہ دار کے طبقے میں اضافہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی میں اگر 2% اضافہ ہوا ہے اور ادھر سے ہم تنخواہ میں صرف 7 سے 10% اضافہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے. اور ایک خاتون کی حیثیت سے میں بھی یہ بھی پوچھوں گی فائنانس سے کہ یہ کتنا جینڈر بیس ہے، کتنا خواتین کا خیال رکھا گیا. صرف اگر ہم یہ کویسچن پوچھتے ہیں، اور یہ اب آپ کے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو بجٹ پیش کرتے ہو وہ کتنا جینڈر بیس ہوتا ہے. تو اگر ہم اس قسم کی کویسچن کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہم بسپ دے رہے ہیں، بسپ کو اتنا فنڈ دے رہے. اگر دیکھیں 838 ارب روپے اس وقت بھی بسپ کو دیا گیا ہے، جس کے میں بالکل خلاف ہوں کہ بسپ کے ذریعے ہم لوگوں کو صرف بھکاری بنا رہے ہیں، ہم صرف بھکاری بننے کی اسکیمیں لا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی پازیٹیو اسکیم لانی چاہیے، کوئی روزگار کی اسکیم لانی چاہیے، کوئی ٹریننگز ہونی چاہیے تاکہ یہ خواتین اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں. جس طرح اس میں کچھ چیزیں اس بجٹ میں بہتر بھی ہے، جس طرح یہ اسکیمز ہے کہ خواتین کو ہم قرضے دیں گے، یا جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم صرف اس کی جو ہیلتھ کے وہ ہے اس پہ ٹیکس کاٹا گیا ہے. اس کی بجائے اگر بس کے ذریعے بھی ہم ان کے ٹریننگ پروگرام، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے پروگرام شروع کرتے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوتا. دوسرا صوبائی بجٹ پہ اب صوبوں سے بھی کچھ بجٹ لیا گیا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے، جو وہاں پہ مہنگائی کی سچویشن ہے، تو میرے خیال میں ہمیں صوبوں کو زیادہ فنڈز دینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے میں تو یہ کہوں گی کہ ایک تو ہمارا کے پی کب سے بجٹ بھی لیا گیا اور دوسرے وزیر اعظم صاحب نے ظلم بھی کیا کہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اس کے ساتھ تصویر بھی بنا لی. تو یہ تو اور زیادتی ہمارے ساتھ صوبے کے ساتھ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے جو ضم اضلاع ہے اس میں اگر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو صرف 98% بجٹ رکھا گیا ہے، جبکہ 10 سال ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک ہم جو ضم اضلاع ہیں ان کو 100 ارب روپے ہر سال بجٹ دیا جائے گا، جس پہ ابھی تک تقریباً 7واں 8واں سال ہو گیا ہے، لیکن وہ بجٹ ان کو مہیا نہیں کیا گیا اور نہ ہی نیا NFC دیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو صوبوں کو وہی پرانے NFC 7ویں NFC پہ لیے جا رہے ہیں، تو نیا NFC بھی لانا چاہیے. اور یہ صوبے کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ضم اضلاع کو بھی اس کا حصہ ملے گا. اگر ہم دیکھ لیں تو ضم اضلاع کا تقریباً 4.5% NFC بنتا ہے. پھر بھی ہم نے یہاں پہ جب اس کی انضمام ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم 3% دیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وہ 3% بھی ہم نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو میرے خیال میں اس پہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز جو ہمارا ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، ہمیں اپنی زراعت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اور زراعت میں جو کھادیں ہیں یا جراثیم کش ادویات ہے
اس پہ کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے. میرے خیال میں ان قیمتوں کو کم کرنی چاہیے اور زراعت کو ہمیں ترقی دینی چاہیے تاکہ ہماری ملک کی معیشت میں بڑھوتری آ سکے. تو اور دوسری جو اہم چیز ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو قرضوں پہ سود ہے تو ہم تقریباً 8,054 ارب روپے سود کی ادائیگی میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے 26ویں ترمیم کی اور اس میں ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ سود کی خاتمے یا شریک کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے کہ ہم سود کا خاتمے کی طرف جائیں گے. JUI کی طرف سے جو 26ویں ترمیم میں اس شق کو شامل کیا گیا کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سودی نظام کی طرف نہیں جا رہے بلکہ IMF کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں، انہی کے کہنے پہ ہم نے یہ بجٹ بھی بنایا ہے اور اسی انداز سے ہم اس بجٹ کو لے رہے ہیں اور سودی نظام کی خاتمے کی بجائے ہم اور بھی سودی قرضوں میں پستے جا رہے. تو میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے کہ یہ سودی نظام سے ہم نکلیں اور ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں.